آج بہت زیادہ جس چیز کی کمی مجھے نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ پڑھائی تو بہت ہے، انفارمیشن تو بہت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری انفارمیشن، آپ انٹرنیٹ کھولیں، آپ بکس پڑھ لیں، ہر جگہ پر آپ کو انفارمیشن کا سیلاب ملے گا، اتنی زیادہ انفارمیشن ہے۔ اور آج میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ بچپن میں نہ وہ چیزیں سمجھ میں آتی تھی، نہ سوچی تھی، نہ ہمارے خیالوں میں تھی، جو کہ 1 سال کا 2 سال کا بچہ انٹرنیٹ پہ ان کو واچ کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ ایون یو کین سی سرجریز، ایون یو کین سی ٹرانسپلانٹ کیسے ہوتا ہے، ہارٹ کا آپریشن کیسے ہوتا ہے، ہر چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ طوفان ہے انفارمیشن کا، لیکن جہاں پر انفارمیشن ہے، نالج بہت زیادہ ہے، وہاں پر ایک چیز کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ میں نے اس کو محسوس کیا اور اس کے تجربے کو کرتے ہوئے میں نے سوچا ایک دفعہ پھر اس کو ہم ریپیٹ کریں۔ اٹس ناٹ کہ میں فرسٹ ٹائم اس میسج کو دے رہا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ میں پھر سے ایک دفعہ اس بات کے اوپر فوکس کروں کہ نالج تو ہے پر حکمت نہیں ہے۔ نالج بہت زیادہ ہے۔ آج آپ بائبل مقدس کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہزاروں پریچرز آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، they will preach، نالج بہت زیادہ ہے، لیکن اس نالج کے اندر حکمت بہت کم ہے۔ نالج بلڈنگ بنانا سکھاتا ہے، آپ کو انجینئر بناتا ہے، پر حکمت گھر بسانا سکھاتی ہے کہ اس گھر میں رہا کیسے جائے، اس گھر کو بسایا کیسے جائے، اس گھر کے اندر خوشی کیسے آئے۔ نالج کے ذریعہ سے بہت ساری چیزیں آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ انفارمیشن ہے، آپ انجینئرز، ڈاکٹرز بنتے ہیں۔ کئی دفعہ میں اس بارے میں سوچتا ہوں، جو آج میں اپنے میسج کو جو اس کے بارے میں سوچ رہا تھا پچھلے دنوں، تو ایک چیز جو میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ سیکھیں، بیکاز دس از دا فرسٹ پارٹ آف دس میسج، دا ڈیفیشنسی آف وزڈم۔ آج جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو اپنی ڈیفیشنسی بتاتے ہیں کہ آپ کے بلڈ میں کس چیز کی کمی ہے، اور آپ وائٹامن بی، اے، ڈی، سی، کے، واٹ ایور وائٹامنس، جو بھی جس چیز کی کمی ہوتی ہے، یو ریسیو دیٹ، آپ اس کی سپلیمنٹ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو خوراک کے متعلق بتایا جاتا ہے، آپ اپنی خوراک کو یہ حصہ پورشن کم کر دیں، یہ زیادہ کر دیں، اور آپ اس پہ فوکس کر کے اس چیز کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پر میں یہ دیکھ رہا تھا جو ڈیفیشنسی وزڈم کی ہے، اس کے اوپر بہت کم ہمارا دھیان جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے گھروں کے اندر جھگڑا ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، ملکوں میں لڑائی جھگڑا ہے، نیبرز کے ساتھ، گھروں میں بھائی بھائی، میاں بیوی، ماں باپ کے ساتھ فریکشن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حکمت نہیں ہے۔ there is no wisdom، ہمیں وزڈم نظر نہیں آتی، کیونکہ جہاں پر وزڈم ہے وہاں پر خوشی ہے، جہاں پر وزڈم ہے وہاں پر چیزیں بسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وائز شخص جس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ کبھی غلط کام نہیں کرتا۔ اور آج نادانی کے اندر بک آف پرووربس، فل آف وزڈم بک، جو سلیمان نے لکھی، اور اس میں وزڈم کا اور فولش شخص کا کئی چیپٹرز کے اندر موازنہ کیا گیا ہے، جو کہ آئندہ ہم پڑھیں گے، آئندہ سیکھیں گے۔ لیکن آج میں بیسک چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں تاکہ ہم فوکس کر سکیں کہ وزڈم از ویری امپورٹنٹ۔ وی آل ہیو ڈیفیشنسی آف وزڈم، وی ڈونٹ نو، ہم اس کے لیے دعا نہیں کرتے۔ ابھی ہم گا رہے تھے، تیرے روح کا مسا چاہیے، اور روح القدس، خدا کا روح ہمارے لیے حکمت ہے، مسیح یسوع جس میں حکمت اور معرفت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ There are so many people, they are attending church without Christ. They are so-called Christian, but they don't have Christ in their life as a personal savior. They have never accepted Jesus Christ as a personal savior. انہوں نے قبول ہی نہیں کیا
اور صرف مسیحی گھرانے میں پیدا ہو جانے سے وہ سوچتے ہیں وہ مسیحی ہیں، اور اسی وجہ سے گھروں میں پرابلم ہے، مشکلات ہیں، وزڈم کی کمی کے باعث بہت زیادہ ملکوں میں پرابلم ہے، حکمت کی کمی کے باعث آج نئے نئے جینڈرز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، نئی نئی انسانیت کی شکل انٹروڈیوس ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ اپنی حکمت سے سب چیزوں کو شیپ اپ کرنا چاہتے ہیں، اپنی حکمت سے گھر بسانا چاہتے ہیں، پر یاد رکھیں اپنی حکمت سے ہم گھر نہیں بسا سکتے۔ میں جب اس چیپٹر کو پڑھ رہا تھا، بائبل میں ایک اور بات لکھی ہے کہ عمر کی زیادہ عمر بڑھنے میں حکمت نہیں، ایک بچے کے پاس بھی حکمت ہو سکتی ہے، اور میں نے کئی بزرگوں کو چائلڈش باتیں کرتے ہوئے سنا، نادانی کی باتیں کرتے ہوئے سنا، نادانی کے جوک کرتے ہوئے سنا جو زیبا نہیں ہیں، جو ان کی عمر کے مطابق سوٹ نہیں کرتے۔ تو میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ حکمت آپ کما نہیں سکتے، Wisdom is a gift from God۔ حکمت آپ یونیورسٹی میں جا کر حاصل نہیں کر سکتے، نالج لے سکتے ہیں، حکمت نہیں۔ نالج ملے گا، ڈگری ملے گی، پر وزڈم نہیں، دانائی نہیں۔ I have seen so many doctors, PhDs، دو تین PhDs کی ہیں، but they talk like fool۔ ان کے جب آپ ان سے بات کرتے ہیں so they cannot answer because they have knowledge but no wisdom۔ wisdom جس شخص کے پاس ہے وہ نالج کا طریقہ، وہ شخص خداوند کا پسندیدہ، جو شخص نالج حاصل کرتا ہے، یہ دونوں ضروری ہیں، یاد رکھیں۔ لیکن جس کے پاس نالج ہے، وزڈم نہیں ہے، وہ اپنے نالج کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اور حکمت جو ہے وہ صرف خدا دیتا ہے، اور حکمت کو آپ خرید نہیں سکتے، حکمت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن حکمت کے لیے ایک آسان بات ہے جس کے بارے میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، بک آف جوب آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں وی آر وائز انف۔ ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے آئی گاٹ 100 مارکس، تو اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں یہ بہت زیادہ سبجیکٹس میں ویک تھا، اب اس کے 100 آؤٹ آف 100 آئیں، تو کہتی آئی وانٹڈ ٹو سی یور ریزلٹ۔ تو جب وہ ریزلٹ دیکھتی تو کہتی سائنس میں آپ کے 50 آئے، سوشل اسٹڈی میں 30 اور میتھ میں 20، تو کہتے ان سب کو جمع کر لیں 100 بنتے ہیں۔ So sometime we call wise ourselves like this، کہ ہم اپنی خوبیوں کو جمع کر کے کہتے ہیں I am perfect، I am wise enough، 100 out of 100، میں اچھا مسیحی ہوں۔ لیکن میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا، ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، وہاں پر لکھا ہے the average person receive 174 newspaper worth information every day۔ یہ پرانی اسٹڈی تھی، اب تو میرا خیال 274 ہو گئے ہوں گے۔ 174 جتنے اخبار میں کالمز ہوتے ہیں سب کو آپ پڑھا جائے، ایوری ڈے آپ اتنی انفارمیشن پڑھتے ہیں، اتنی زیادہ آپ کو ملتی ہے۔ اور آج کل تو میں نے دیکھا ہے سیل فون پر وہ ریلز جو دیکھتے ہیں وہ دے جسٹ فلپ، اور نیور اینڈنگ پروسیس، 1 ویڈیو، 2nd ویڈیو، 3rd ویڈیو، اور ایک دفعہ آپ شروع کر دیں تو وہ چلتی جائے گی، چلتی جائے گی، اینڈ یو ریسیو سو مچ انفارمیشن، سو مچ، ویدر از گڈ اور بیڈ نالج آپ کے اندر، وہ ساری چیزیں آپ کے اندر آتی جاتی ہیں۔ خدا نے جو ہماری ہارڈ ڈسک بنائی ہے نا، اس کو کوئی میجر نہیں کر سکتا، یہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین ٹیرا بائٹس کی ہے، کیونکہ آپ کے پاس بچپن سے آج تک کی ساری پکچرز یہاں پہ محفوظ ہیں، اور یہ کبھی نیور اینڈنگ پروسیس ہے۔ اتنی زیادہ خداوند نے آپ کو اسٹرانگ بنایا ہے، اتنا زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری چوائسز ہیں، بہت زیادہ چوائسز ہیں۔
جو گناہ ہوا اس کی بنیاد کیا تھی؟ اگر آپ بنیاد دیکھیں تو جب شیطان ہوا کے پاس آیا تو وہ کہتا ہے کہ جب تو اس پھل کو کھائے گی تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، تم برائی اور بھلائی کو جاننے والے ہو جاؤ گی، تمہیں حکمت مل جائے گی. You will be wiser like God. سو پہلے گناہ کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی کہ she wanted to be like God, wise. اور وہ وزڈم کے اندر چھپ کر شیطان نے وار کیا. اس نے کہا کیا لالچ دوں اس سے؟ You will be like God. تو خدا کی مانند ہو جائے گی، اچھائی اور برائی کو سمجھ سکے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، بائبل میں لکھا ہے جب اس نے اس پیڑ کو دیکھا، اس پھل کو دیکھا، اس کی آنکھوں کو بھلا معلوم ہوا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس پھل کو کھایا. لکھا ہے وزڈم بخشنے کے لیے خوب ہے، دانائی دینے کے لیے خوب ہے، کھایا. اور لکھا ہے اپنی ہی وزڈم میں تباہ ہو کر اس نے اپنا گلوریس لباس کھو دیا اور اس سے اپنا ننگا پن نظر آیا. اور اسی ننگے پن میں اس نے اپنا وہی پھل اپنے ہسبینڈ کو بھی دیا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اکیلی اس کانسیکوینسز کو برداشت کروں. لیکن بائبل کیا بتاتی ہے کہ وزڈم از اے بلیسنگ. بائبل بتاتی ہے، جب یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، بک آف جوب چیپٹر 28، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے اسے ضرور کھلا رکھیے. بک آف جوب چیپٹر 28، یہاں پر لکھا ہے لیکن حکمت کہاں ملے گی؟ خرد کی جگہ کہاں ہے؟ نہ انسان اس کی قدر جانتا ہے، نہ وہ زندوں کی سرزمین میں ملتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر آج انسان کو اس کی قدر پتہ ہوتی تو سارے مسیحی ہوتے، سارے مسیح کے پیچھے چلتے. لیکن وہ اپنی ہی دانائی میں پھنس چکے ہیں اور اپنی ہی دانائی میں پھنس کر نادانی کی حرکتوں میں چلے گئے. تو بک آف جوب میں لکھا ہے کہ وہ کسی جگہ نہیں ملتی. گہراؤ کہتا ہے وہ مجھ میں نہیں، سمندر کہتا ہے وہ میرے پاس نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ آج وزڈم حاصل کرنے کے لیے لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں وزڈم کی، لیکن وزڈم وہاں پہ نہیں ہے. وزڈم تو مسیح میں ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے حکمت اور معرفت کے خزانے اس میں پوشیدہ ہیں. حکمت تو وہاں پر ہے جہاں پر اس کی تلاش نہیں کی جا رہی. ہم کتابوں میں، سائنس میں، میتھمیٹکس میں حکمت ڈھونڈتے ہیں، لیکن حکمت ہمیں ملتی نہیں ہے، کیونکہ حکمت ہے ہی نہیں ان جگہوں پر. بائبل میں لکھا ہے نہ وہ سونے کے بدلے مل سکتی ہے، نہ چاندی اس کی قیمت کے لیے تلے گی، نہ اوفیر کا سونا اس کا مول. اٹ مینس یو کین ناٹ پرچیز وزڈم. اٹس سو پریشیس، آپ اس کی قیمت دے نہیں سکتے. اور آج میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ہم بات کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا آج بہت سارے بچے ان کو بیسک نالج نہیں ہے. ان کے پاس وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لگتا ہے سینس لیس جسے کہا جا سکتا ہے. آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنا پڑھا لکھا ہے اور اسے یہ نہیں سمجھ کہ یہ کیسے کرنا ہے. لیکن انہیں پتا نہیں، کیونکہ اسکول نے انہیں نہیں بتایا، کالج نے انہیں نہیں بتایا، یونیورسٹی نے انہیں نہیں بتایا. وہ ایک نادانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. فولشنس ان کی زندگی میں ہے اور اسی وجہ سے وہ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں. لائف از ہارڈ اینڈ ہارڈر. وہ بہت زیادہ سخت ہو سکتی ہے اگر ہم انوائز ڈسیزن کریں.
اور اپنی لائف کے بارے میں نہ سوچیں. بائبل میں لکھا ہے لیکن اگر تم میں کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے. پر پرابلم یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں حکمت کی کمی ہے یا نہیں، کیونکہ ہر شخص تو اپنی نگاہ میں دانش مند ہے. ہر شخص، ایوری بڈی. آپ خداوند کے کلام کے مطابق دیکھیں تو آپ کسی گھر میں کسی شخص کے پاس بیٹھیں، وہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ ان کو اوپینین دے گا کہ یہ بڑے غلط قسم کے اوپینین دیے، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا. ایک ریڈی والا بھی ایک پرائم منسٹر کے لیے کہے گا اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا. کئی دفعہ مجھے لوگ مشورہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا. مسیح کو بھی مشورہ دیتے تھے، صلیب سے اترا تو ہم جانیں گے کہ تو خدا کا بیٹا ہے. خدا کو بھی مشورہ دیتے ہیں لوگ. پرابلم کیا ہے؟ Why we don't pray for wisdom? Because we are full of wisdom. وزڈم کی تو اس کو ضرورت ہے جو اپنے آپ کو خالی محسوس کرتا ہے، لیکن جب ہم اپنی ہی نگاہ میں دانش مند ہیں تو ہمیں وزڈم چاہیے کہاں سے؟ ہم تو کہتے ہیں جو ڈیسیجن میں لے رہا ہوں وہ ٹھیک ہی ہے. او جی میرے جیسا کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا، جو میں کرتا ہوں وہی ہے، جو میں نے کہہ دیا اس سے اچھا ڈیسیجن نہیں ہو سکتا. I doubt. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے دعا کرتے ہوں، and I believe that آپ ضرور کرتے ہوں گے، پر بہت سارے ایسے بھی ہیں جو صرف اپنی ضرورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کی دعا صحت تندرستی کی ہے، ان کی دعا وزڈم کے لیے نہیں ہے. God fill me with wisdom. I want to live this 24 hours جو تو نے میرے بینک میں ڈپازٹ کروائے ہیں وائزلی، حکمت کے ساتھ میں گزارنا چاہتا ہوں. ٹیچ می، گائیڈ می، لیڈ می، پروٹیکٹ می، ہیلپ می، فل می. آج مجھے بھر دے اپنے پاک روح کے مسح سے تاکہ میں تیری وزڈم سے بات کروں. تیری وزڈم میری خوشبو بن جائے، لوگ میرے پاس بیٹھے ہو کہیں یار یہ کوئی سیانی گل کر گیا. آپ کو پتا ہے نادانی میں کئی دفعہ لوگ گھروں کے گھر توڑوا دیتے ہیں، نادانی کے مشوروں کے ساتھ. کئی اپنے دوستوں کے ساتھ جو بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ان کے پاس دولت ہے، یہ بہت وائز ہوں گے. یس وہ دنیا میں تو وائز ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے معاملے میں وائز ڈیسیجن آپ کو نہ دیں، کیونکہ ان کے پاس دنیا کا نالج ہے، دنیا کا پیسہ ہے، پر خدا کی حکمت نہیں ہے. خدا کی حکمت اس کے پاس رہنے سے ملتی ہے. خدا کی حکمت خدا کے کلام کو پڑھنے سے ملتی ہے. خدا کی حکمت مانگنے سے ملتی ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. لکھا ہے اگر تم میں کسی میں حکمت کی کمی ہو. اور میں اس جملے پہ کئی دن پھنسا رہا، میں کیا خدا ہوں کمی تے ساریاں چی پر مانگدا کوئی نہیں. If you need wisdom, ask your generous God. He will give it to you. He will not rebuke you for asking. وہ آپ کو آسانی سے دے دے گا، آپ کو مل جائے گی. وہ یہ نہیں کہے گا یہ بادشاہوں کے پاس نہیں ہے، یہ منسٹرز کے پاس نہیں ہے، یہ بڑے بڑے لیڈرز کے پاس نہیں ہے، یہ امریکہ میں نہیں ہے، یہ کینیڈا میں نہیں ہے، یہ یورپ میں نہیں ہے، یہ سمندروں میں نہیں ہے، یہ آسمان اگر آپ زمین کی گہراؤں میں جائیں وہاں پر نہیں ہے، یہ سونے میں نہیں، یہ چاندی میں نہیں، پر ہے کس میں؟ اور اس کا جواب میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا، یہ کس میں ہے؟ خدا یسوع مسیح میں. جب میں اس چیپٹر کو پڑھ رہا تھا تو لکھا ہے چوکھا سونا اس کا مول ہوگا، پھر حکمت کہاں سے آتی ہے، خرد کی جگہ کہاں ہے. لکھا ہے کہ
تب میں نے اسے دیکھا اور اس کا بیان کیا، اسے قائم کیا اور اسے ڈھونڈ نکالا، اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے، عقل مندی ہے۔ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا I was enjoying for myself، میں کہہ رہا تھا کہ خداوند واقعی I confessed it، میں نے کہا خداوند کئی دفعہ واقعی ہماری دعا میں ڈیفیشنسی ہے، we never ask۔ جیسے پال دعا کرتا ہے، پال کہتا ہے حکمت اور معرفت کے خزانے اس میں پوشیدہ ہیں۔ میری اور آپ کی دعا کا سب سے پہلا مرکز کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں، اپنی پروٹیکشن نہیں، اپنے بچوں کی پروٹیکشن نہیں، وہ تو ساتھ ہے ہی، خداوند مجھے دانائی سے بھر، حکمت سے بھر، تاکہ میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں، میرے کان کوئی ایسی باتیں نہ سنیں، میری آنکھیں کوئی ایسی ویڈیوز نہ دیکھیں جن کو تو ناپسند کرتا ہے، تاکہ میرا ٹائم ضائع نہ ہو۔ Fill me with wisdom۔ اور جب آپ دعا کریں گے تو خداوند آپ کو ضرور بھرے گا۔ آپ کو پتہ ہے نالج کیا کرتا ہے؟ نالج جو ہے وہ ریفر کرتا ہے کلیکشنز کو۔ آپ 10 سال 12 سال 15 سال یونیورسٹی میں آپ کلیکٹ کرتے ہیں نالج کو، اور وزڈم گیوز یو انڈرسٹینڈنگ، وہ آپ کو سمجھاتی ہے، زندگی کے معنی بتاتی ہے، what to do what not to do، where to go where not to go، کن چیزوں کو کرنا ہے، کن چیزوں سے دور رہنا ہے، کن چیزوں کو کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ ایک سمارٹ نالج آپ کو سمارٹ بنا سکتا ہے، آپ بڑے سمارٹ شخص ہو سکتے ہیں، بزنس مین ہو سکتے ہیں، آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں، پر وزڈم آپ کو خوشی دیتی ہے جو پیسے میں نہیں ہے۔ سمارٹ شخص ادھر سے یہ کر وہ کر، اپنی عقل مندی سے بہت پیسہ کما سکتا ہے، لیکن وہ حکمت نہیں کما سکتا۔ حکمت صرف اسی کو ملتی ہے جو اس سے مانگتا ہے۔ اگر نالج گین کرتے ہیں ویری گڈ، لیکن وزڈم جو ہے اس نالج کو استعمال کرنا سکھاتی ہے کہ اس نالج کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ نالج آپ کما سکتے ہیں، وزڈم خدا کی طرف سے بخشش ہے جب آپ مانگتے ہیں۔ نالج سٹڈی سے آتا ہے، وزڈم دعا اور میڈیٹیشن سے آتی ہے۔ نالج آپ کے ارد گرد ہے، آپ انٹرنیٹ سے جائیں، آپ خود ہی ایسا لگے گا آپ خود ڈاکٹر بن گئے، آپ کو ساری میڈیسنز پتہ لگ جائیں گی، آپ ساری انفارمیشن ہے، ہر چیز، ہر کتاب۔ وزڈم آپ کو بتائے گی who you are، آپ کون ہیں۔ اور جب آپ کو پتہ لگے گا، میں وزڈم کی ڈیفینیشن دیکھ رہا تھا ایک جگہ، تو وہاں پہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے بیان کیا، تو ایک یہ بھی ہے ڈیفینیشن کہ وزڈم، نالج، انفارمیشن کیا ہے؟ وزڈم وہ ہے کہ جو خدا چاہتا ہے میں وہ کروں۔ واٹ از وزڈم؟ واٹ گاڈ لائکس ٹو سی، میں وہ دیکھوں، جو خدا پسند کرتا ہے میں وہ سنوں، جو خدا چاہتا ہے میں وہ بولوں۔ دس از کالڈ وزڈم، کہ یہ شخص بہت دانا ہے، یہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا، یہ ویو پوائنٹ ہے، اینڈ اٹس اے گفٹ فرام گاڈ۔ میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا جب پال دعا کرتا ہے وزڈم کے لیے، اور وہ اپنی کلیسیا کے لیے وزڈم کے لیے دعا کرتا ہے۔ اگر آپ بک آف افیشنز پڑھیں چیپٹر 1، اس میں بھی آپ کو ملے گا، بک آف افیشنز میں بھی ملے گا، اور کولوشنز میں بھی آپ کو اس کی دعا ملے گی۔ بائبل مقدس میں وزڈم کے متعلق بتا رہا تھا۔ اب لوگوں کی وزڈم کیا ہے؟ لوگ مسیحیوں کو کیوں بے وقوف سمجھتے ہیں؟ لوگ کیوں سمجھتے ہیں یار یہ نادان لوگ، کیسے ایک خدا ایک انسان بن کے آ سکتا ہے؟
اور آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے اس لیے جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں، یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں۔ کیا تلاش کرتے ہیں؟ حکمت، گاسپل کے اندر۔ مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور آور سے زیادہ زور آور ہے۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو اور بلکہ بے وجودوں کو چن لیا تاکہ موجودوں کو نیست کریں، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ لیکن تم میں اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزی اور مخلصی۔ جو نشان دنیا مانگتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں، لیکن خدا نے بے وجودی، بائبل میں لکھا ہے کہ تم میں اگر کوئی حکمت دیکھنا چاہتا ہے، if you wanted to experience، اگر کسی شخص کے اندر آپ حکمت دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی نجات کو دیکھو، کیونکہ جیسس is wisdom۔ اور جیمز چیپٹر 3 verse 15 to 17، اس میں 4 قسم کی وزڈم کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتنی قسم کا؟ ایک ہے ارتھلی وزڈم، ایک ہے انٹلیکچوئل وزڈم، ایک ہے ڈیولش وزڈم، اور ایک ہے وزڈم فرام ابو، جو اوپر سے آتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے تم میں دانا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس علم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف شیخی نہ مارو، نہ جھوٹ بولو۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دینوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ اس لیے جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ اس میں 4 قسم کی وزڈمز کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دنیا کی ہے جس کے اندر فساد ہے، جس کے اندر لڑائیاں ہیں، جس کے اندر حسد ہے، جس کے اندر تفرقے ہیں۔ ایک انٹلیکچوئل وزڈم ہے جو ہمیں جب ہم کالج میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ انٹلیکچوئل وزڈم، نالج ہمیں مل جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور وزڈم ملتی ہے جو ڈیولش ہے، پھر ایک اور وزڈم ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے، اور اس کے لیے لکھا ہے پر حکمت جو اوپر سے آتی ہے وہ پاک ہے، ملنسار ہے، حلم اور تربیت پذیر اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی۔ اس کے متعلق ہم نیکسٹ بات کریں گے۔ 4 قسم کی وزڈم، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وزڈم کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی، یو نیڈ ٹو ہیو اے جیسس کرائسٹ، یو نیڈ ٹو ہیو اے فیئر آف دا لارڈ۔ پھر تیسری بات ہم نے اس بات میں سیکھی کہ یو نیڈ ٹو سی دیٹ یو نیڈ اٹ، جس میں حکمت کی کمی ہو، جو فیل کرے کہ میرے اندر حکمت نہیں، میں اپنے ڈیسیژن وداؤٹ وزڈم کرتا ہوں، میں خدا کے آگے پوچھتا نہیں، میں خدا کے آگے اپنے پلانز نہیں رکھتا، اور میں صرف ڈیسیژن بناتا ہوں۔ تو بائبل کیا بتاتی ہے؟ پرووربس چیپٹر 8 verse 17 میں لکھا ہے جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں۔ اگر آپ کو وزڈم چاہیے تو آپ کو اس سے محبت کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ویری سمپل، یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو اینی پرائز، یو نیڈ ٹو سیک وزڈم ڈیلیجنٹلی۔ جب آپ اس سے محبت رکھیں گے تو آپ کو برکت ملے گی۔ لکھا ہے جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں۔ اور آگے جو آیت کا حصہ ہے، جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں۔ کیسے؟ کیسے؟ ٹوٹے دل نہ نہیں، کیسے؟ ذرا صحیح طرح دسو، کیسے؟ پھر دسو ایک باری۔ دل سے ڈھونڈتے ہیں،
ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਨੇ ਆ? ਰਿਸ਼ਤੇ, ऐसा बेटा होना चाहिए, ऐसी बेटी होनी चाहिए। Am I right? दिल से कौन सी चीजें मांगते हैं? सोना, चांदी, घर, कपड़े, खुराक, ये चीजें हैं जो हम दिल से ढूंढते हैं। ये चीजें हैं जिसमें हम अपना तन मन लगा देते हैं। जॉब दिल से ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, पर विजडम के लिए दिल नहीं लगाते। विजडम नहीं आने खुदा उन सुते पे ही मिल जाए। बात करेंगे आइंदा, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। पर जो दिल से ढूंढते हैं नींद में भी मिल सकती है। सुबह उठो ते डिसीजन ही तुहाडे चेंज होए होन, बंदा माँ बाप वो सारे बहन भाई हैरान हो, यार ये बेटा ये बेटी ये माँ बाप ये पहले ऐसे इस तरह से इनकी सोच नहीं थी, अब कैसे बदल गए? आपको नहीं पता, उनको रात में ही खुदावंद ने उनका दिल चेंज कर दिया। ख्वाब में उनको विजडम मिल गई, जैसे सुलेमान को मिली। बाइबल मुकद्दस क्या बताती है? जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पालेंगे। और फिर जिसको दिल से ढूंढा जाए, आप देखें जब आप दुनिया की चीजें तलाश करते हैं तो उसमें सिर्फ एक चीज मिलती है, लेकिन जब आप विजडम को दिल से ढूंढते हैं तो बाइबल में अगली आयत का हिस्सा है, दौलत और इज्जत मेरे साथ है। दौलत और इज्जत मेरे साथ है। इफ यू आर हंग्री, यू आर लैकिंग वेल्थ, आपके पास आप उम्र की दराजी चाहते हैं, यू नीड टू बी प्रॉस्परस, तो फिर आपको पहली चीज तलाश करनी पड़ेगी जिसके साथ ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। दौलत और इज्जत मेरे साथ है। जो मुझे पा लेते हैं उन्हें सब कुछ मिलकर, बल्कि बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में लिखा है दायमी दौलत और सदाकत। दायमी कहते हैं कायम रहने वाली दौलत, कायम रहने वाली दौलत। लेकिन आज इंसान विजडम की वैल्यू नहीं करता। आज एक दौलतमंद शख्स बैठा हो और एक वाइज शख्स बैठा हो, लोग अपना चीफ गेस्ट दौलतमंद को बुलाएंगे कि यार को पैसे दे जाएगा, कुछ इससे फायदा होगा, तस्वीर उसके साथ बनवाएंगे जो अमीर शख्स है। पर एक वाइज शख्स चीथड़ों में बैठा हो, उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि दुनिया उसे वैल्यू नहीं करती। पर खुदा की निगाह में वो, उसके पास कीमती जवाहर हैं, उसके पास सोना है, उसके पास चांदी है, उसके पास गॉडली विजडम है, तो वो खुदा की बादशाहत के अंदर सबसे ज्यादा अमीर शख्स खड़ा है। जब खुदा देखता है तो वो देखता है इस कलीसिया में अमीर शख्स कौन है। वो नहीं जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत पैसा है बैंक में, देखता है विजडम किस में है, मसीह किस में है, खुदा की कुदरत किस में काम कर रही है। लेकिन आज लोग उसको वैल्यू नहीं करते। आज लोग हिकमत की बातों को सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं बी प्रैक्टिकल, ऑलवेज रिमेंबर। अगर हम नुकसान उठाते हैं तो उसकी वजह है क्योंकि हमने रॉन्ग डिसीजंस किए। बाइबल ये बताती है वाइज पीपल मेक वाइज डिसीजन, कलाम। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि कई वाइज पीपल थे, उन्होंने रॉन्ग डिसीजंस भी बनाए। अब्राहम के पास उसकी बीवी आती है सारा, और उससे कहती है कि मेरे लिए औलाद पैदा कर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने बड़े बड़े ईमानदार जो खुदा की हुजूरी में कई दफा उन्होंने लैक किया, नहीं पूछा, तो उन्होंने रॉन्ग डिसीजन बनाया और कहा मेरे लिए हाजरा से औलाद पैदा कर। तो क्या हुआ? बाइबल क्या बताती है कि अब्राहम ने दुआ की। क्या वो दुआ में बैठा? क्या उसने खुदावंद से पूछा? क्या उसने खुदावंद को कहा कि मेरी बीवी मुझे इस तरह उकसाती है, मुझे मेरी बीवी ये कह रही है, तेरा क्या प्लान है? नो, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, और उसने सोचा शायद खुदा की यही मर्जी है।
اور اس نے ہاجرہ سے اولاد پیدا کی اور اس کا کانسیکوینس آج پوری دنیا سہتی ہے۔ وائس پیپل کئی دفعہ خدا کے ساتھ رہنے والے بھی لوگ کئی دفعہ بڑے بڑے مسٹیکس ان سے ہوئیں، داؤد سے ہوئیں، یشوا سے ہوئی، بہت سارے لوگوں کی مسٹیکس کا بائبل میں ذکر ہے، ایلی سے ہوئی، سیموئل سے ہوئی، خدا کے ساتھ نالج سے بھرے ہوئے، لیکن وی کین میک مسٹیک۔ لیکن اب جب ہم ایک بھی ڈیسیجن کے بارے میں خدا سے نہیں پوچھتے، اس کا مطلب ہمیں ہر ڈیسیجنز کو خدا کے سامنے رکھنا ہے۔ ایوری ڈیسیجن وی نیڈ ٹو آسک گاڈ، اس میں تیری کیا مرضی ہے، اس میں تو کیا چاہتا ہے، حکمت دے، حکمت سے مجھے بھر۔ پرووربس 1:20، حکمت کوچا میں زور سے پکارتی ہے، وہ رستے میں اپنی آواز بلند کرتی ہے، وہ پرہجوم بازار میں چلاتی اور پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں کہتی ہے، اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے، احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے۔ تو یہ سارا چیپٹر جب آپ اس کو پڑھتے ہیں وزڈم کے متعلق بتایا گیا ہے، میں چیپٹر 3 آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی، پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں، اور تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھنا، یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خدا پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی حکمت پر۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ کون حکمت نہیں لینا چاہتا؟ وہ شخص جس کے اندر پرائیڈ ہے۔ prideful people will never humble their self کہ مجھے چاہیے، وہ کہے گا میرے پاس تو بہت ہے، I am wise enough۔ تو جو حکمت کے لیے دعا نہیں کرتا، یہ خدا کے سامنے ایک غرور کو ظاہر کرتا ہے کہ مغرور شخص کبھی بھی حکمت کی دعا نہیں کہے گا۔ وہ کہے گا جی میں تو حکمت سے بھرا ہوا ہوں، میرے پاس تو حکمت ہی بھری ہوئی ہے۔ مغرور شخص کبھی دعا نہیں کرے گا۔ سو اس لیے ہمیں حکمت کے لیے ایوری ڈے دعا کرنی ہے۔ پال اپنی کلیسیا کے لیے کرتا تھا۔ 2 کرونیکل چیپٹر 34:3 میں یہاں پر ایک بادشاہ کا ذکر، یوسیہ بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ لکھا ہے، وہ اپنے باپ دادا کی راہوں پر چلا، حکمت سے بھرا ہوا شخص، اور اس نے سب یسیرتوں کو، سب بتوں کو ڈھا دیا۔ حکمت تھی نا، اسے پتہ لگا پرابلم کہاں پر ہے، اور اس نے پرابلم کو ختم کیا۔ سارے بت، ساری چیزیں، سارے مذہبیں، اور لکھا ہے خدا کی ہیکل کو پاک اور صاف کیا، سارا کچھ ڈھا دیا۔ تو جو حکمت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں وہ چیزوں پر نگاہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سی چیزیں ہیں جو مجھے میری حکمت سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں حکمت میرے پاس نہیں ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ گناہ ہے، میں اس گناہ میں پھنسا ہوا ہوں، میں اس گندگی میں پھنسا ہوا ہوں۔ پال جب دعا کرتا ہے بک آف ایفیشینز میں چیپٹر 1:15 میں کہتا ہے، اس سبب سے میں بھی اس ایمان کو جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا، اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ سنیے کیا دعا کرتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں اور حکمت اور مکاشفہ میں روح بخشے۔ 3 پوائنٹ یہاں پہ دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں اپنی پہچان، پھر کہہ رہا ہے حکمت اور مکاشفہ بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ لوگ کئی دفعہ پاسبانوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے بزنس کے لیے دعا کریں۔ بہت کم ہیں جو یہ کہتے ہیں جی میری وزڈم کے لیے دعا کریں، گاڈ خدا مجھے وزڈم دے تاکہ میں اپنی زندگی میں بہتر ڈیسیژن لوں۔ بہت کم نوجوان ہیں جو اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے مبارک وہ آدمی ہے جو حکمت کو پاتا اور جو فہم کو حاصل کرتا ہے۔
اس کا حصول چاندی کے حصول سے، اس کا نفع کندن سے بھی بہتر ہے، وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے، اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر، اس کے داہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے، بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت۔ یہ سارا کچھ وزڈم سے ہے۔ اگر آپ آج اپنی پریئر کو تھوڑا سا بدل لیں اور یہ کہیں کہ خداوند fill me with let's stand together، میں یہ چاہوں گا آؤ ہم سب کھڑے ہوں اور ایک لمحے کے لیے ہم سب دعا کرنا شروع کریں۔